صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں میں ایک نا ختم ہونے والے مضمون سیرت مصطفیٰ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ نبی کی ساری سیرت کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اس لیے رب کائنات نے رحمت کائنات کو ابتدائے نبوت سے لے کر آخری ایام تک لمحے لمحے کے لیے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں نمونہ اور اسوہ بنا کر جلوہ گر کیا۔ اس لحاظ سے آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنی نگرانی میں استوار کیا تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں، معاملات دنیا کے ہو یا آخرت کے، یا معاملات کاروبار سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، لین دین، تجارت، معاشرت، اقتصادیات، عمرانیات، اخلاقیات، سیاسیات، عدل و انصاف، عبادت، زہد اور ریاضت، کوئی بھی پہلو ہو، رب قدوس نے ان تمام پہلوؤں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دستور حیات دے کر اس پر گامزن فرما کر مابوس کر دیا، بلکہ نبوت سے پہلے بھی اللہ خالق کائنات نے آقائے دو جہاں کی تربیت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ اس لیے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، دنیا والوں کی پرورش تو ان کے ماں باپ کرتے ہیں، ہم نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے باپ کے سایہ شفقت کو آپ کے سر سے اٹھا لیا، اور جب آنکھ کھولی تو ماں نے بھی عدم کا سفر اختیار کر لیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، دادا نے اپنی آغوش میں لے لیا تو انہیں بھی بلاوا گیا۔ یہ سب کچھ ایک انتظام کے تحت ہوا تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ محمد کی پرورش ان کے باپ نے کی تھی، ان کی والدہ نے کی تھی، ان کے دادا نے کی تھی۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ رب العالمین نے امام کائنات
موجودات کی تربیت کا انتظام آپ کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنے ذمے لے لیا. یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان سب کی نبوتیں ایک خاص زمان اور مخصوص مکان تک ہی محدود تھی. اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا وَإِلَى نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو پیغمبر بنایا، لیکن آپ کی رسالت کا دائرہ کار صرف ان کی اپنی قوم تک ہی محدود تھا. اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح نبی بنے لیکن وہ صرف قوم سمود کے لیے تھے. اور پھر خالق کائنات کے قرآن نے بتایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب کو اپنا نبی بنا کر بھیجا. اور کہیں خلاق عالم کا قرآن جو بتلاتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود پیغمبر بنائے گئے لیکن آپ کی پیغمبری صرف قوم عاد تک محدود تھی. غیرات کے لیے آپ کی امامت کو ماننا لازمی اور ضروری نہ تھا. حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسول تھے، آپ کو بھی پیغمبری بخشی گئی. آپ کی دعوت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. امام کائنات نے ارشاد فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جتنے نبی آتے رہے ایک خاص جماعت، ایک خاص قوم، ایک خاص بستی، ایک خاص قبیلے، ایک خاص گروہ، ایک خاص زمانے تک آتے رہے. اور پھر ان کے بعد اگر کوئی دوسرا پیغمبر آ جاتا تو پہلے پیغمبر کی قیادت و امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا. لیکن جب منصب نبوت پر اس شخصیت کو سرفراز کیا گیا کہ جن کا نام نامی محمد بن عبداللہ ہے، تو کائنات کے رب نے پہلے ہی دن سے انہیں یہ سند امتیاز دے دی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا ذرا ساجد صاحب. دنیا تیری آواز کی منتظر ہے، یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیا آوازہ، یہ نئی پکار، یہ نئی للکار جو آج فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوئی ہے، اس کا دائرہ کار کتنا ہے.
دو، یہ اعلان کر دو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او کائنات کے لوگوں، اللہ نے مجھے صرف قریش کا نبی نہیں بنایا، رب نے مجھ کو صرف عربوں کا پیغمبر نہیں بنایا، عرش والے نے مجھے صرف جزیرہ عرب کی طرف مابعوث نہیں فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنی کائنات موجود ہے، جب تک میری قیادت و امامت کا اعتراف نہ کرے گی تب تک رب کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ میں پیغمبر، میں رسول، میں نبی، میری قیادت و امامت ایک خاص مسجد تک محدود نہیں، اپنوں کو بھی ماننا ہے، بیگانوں کو بھی ماننا ہے، عربوں کو بھی ماننا ہے، عجم کو بھی ماننا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ دائرہ کار جو اتنا وسیع ہوا ایک وقت آئے گا، یہ بیت جائے گا، کوئی اور آئے گا جو حضور کی جگہ لے لے گا۔ فرمایا نہیں، یہ اعلان بھی کر دو، ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب تک کائنات موجود ہے محمد مصطفیٰ کی امامت موجود ہے۔ یہ کبھی نہ ہوگا کہ کائنات موجود ہو اور امام کائنات کی امامت موجود رہو۔ جب تک کائنات موجود ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت موجود ہے، کوئی اس کا انکاری ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس مختصر وقت میں میں یہ بات آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں کسی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بال بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال، کہ چشمے فلک ہے اس سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک، اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہ میں نہ لانے والا چشمے فلک نے ایسا انسان دیکھا ہی نہیں۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شب خون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمینہ کا لال تنے تنہا دشمن کو بھگا کر واپس آ رہا تھا۔ حیران و ششدر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیوں جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمن کو بھگا کے آیا ہے۔ لوگوں، ہم نے ایسے بہادر، ایسے شجاع نبی کو مانا ہے، ہم کسی ایرے غیرے
کہانے کو نبی نہیں مانتے. نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا تنا ساجد صاحب. ہم نے تو اوروں کے چہروں کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ ہمیں اس نگاہ کی کوئی ضرورت نہیں جو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے. ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں. ہم کو تو بس اس کا رخ زیبا ہی کافی ہے. ہاں کیسا رخ زیبا، کیسا حسن. مدینے کی بستی میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. اس کی صفات، اس کے کمالات کہ جس کے بارے میں رب لم یزل کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہائے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ خوبیوں سے نوازا. کیسا اخلاق. مدینے کی بستی میں ایک ماں نے منت مانگی، اللہ اگر مجھ کو بیٹا عطا کرے تو محمد کی غلامی میں دے دوں گی، محمد مصطفیٰ کے پیروں میں دے دوں گی. لوگوں آج بھی لوگ منتیں مانگتے ہیں، اللہ بیٹا عطا کر، اس کو ڈی سی بناؤں، ایسی بناؤں، دنیا دار بناؤں. لیکن انس کی ماں تیری قسمت کے کیا کہنے. کہا اللہ بیٹا عطا کر، اس کو کونین کے تاجدار کی غلامی میں دے دوں گی. پھر 10 سال خدمت کی. انس بن مالک تیری قسمت کا کیا کہنا. محمد کا سراپا اتھر اور تجھ کو خدمت کے لیے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہے. پھر 10 سال خدمت کی. کسی نے پوچھا آقا کو کیسا پایا. کہا کئی بار لوٹا ٹوٹ کے گر گیا، وضو کروانے کے لیے آیا، چھوٹ گیا، ڈر گیا کہ کونین کا تاجدار کیا کہے. فرمایا نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پر پھاہے رکھ دیے تھے. ہے کیسا اخلاق. کہا 10 برس کا طویل عرصہ میرے آقا نے مجھے ان 10 سالوں میں اف تک نہیں کہا. یہ تھا کائنات کے امام کا اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو فرما بردار تھا، نیکوکار ماں کا بیٹا تھا، نبی پر جان نثار کرنے والی، نبی کو ماننے والی ماں کا بیٹا تھا. لیکن یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا. چنا وفادار تھا، نہ تابعدار تھا، نہ جان نثار تھا، نہ یار تھا کہ جس نے کبھی محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں تھا. جرنیل تھا، کمانڈر تھا، تاجور تھا، تاجدار تھا. پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا. رؤوف الرحیم کو اطلاع دی گئی آقا سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے، تشریف لے آئے. دیکھا
اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہ. فرمایا سمامہ کیسے ہو؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتا ہو کیسے ہو؟ فرمایا سمامہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ اور نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو. حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے. پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا اس کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ فرمایا یا رسول اللہ دکھ تو نہیں پہنچایا، صرف گرفتار ہی کیا ہے. فرمایا سمامہ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو تو صحیح. کہا کیا نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتا ہے، کیا نہیں دیکھتا؟ فرمایا سمامہ نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح. پھر میں نے کہا اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں تھا. کہا کائنات میں تجھ سے بدصورت چہرہ ہے ہی نہیں. اب دوسرے دن آئے، پھر وہی بات. کہا سمامہ دیکھو تو صحیح. بیٹا ٹائم بڑا ہو گیا، قاری صاحب نے کہا سمامہ نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح. کہا نہیں دیکھتا. کہا دیکھو تو صحیح. اب فاروق پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا. اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد کے پیر ہو. یہ کیا سمجھتا ہے؟ اب آسمان گوش پر آواز، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. کہا سمامہ جاؤ، ہم نے تم کو چھوڑ دیا، ہم نے تم کو آزاد کر دیا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. یہ تھا میرے امام کا اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ماشاءاللہ اللہ پاک اس چھوٹے جے بچے دے